اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور بہت نازک مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے، آپ نے اور بھی مقررین اور خطبہ سے سنا ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اور بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت کا تیور اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ خطاب کافروں سے نہیں ہو رہا ہے، یہود و نصارہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان۔ اور اللہ جس کو ایمان والا کہے اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو اب خطاب ہو رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، پس منظر جو ہے، اور جس کو علماء اپنی زبان میں آیت کا شان نزول کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو جو پچھلے مذہب کی کچھ باتیں تھیں ان سے بچپنے سے طبیعت کے اندر ایک عمل تھا، جیسے یہودیوں کے یہاں اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، تو اونٹ کا گوشت ان کے یہاں انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر رکھا ہے اور اونٹنی کا دودھ بھی وہ نہیں پیتے۔ تو عبداللہ ابن سلام چونکہ بچپنے سے اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، تو جب مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، کہ ہماری بربادی، تباہی اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ اسلام میں نے تو قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ کو نبی مان لیا، سب کچھ ہو گیا، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب بھی تو نہیں ہے، اور اونٹنی کا دودھ پینا کوئی فرض واجب بھی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک ذہن میں بات لے لی کہ میں نے آج کے بعد مسلمان تو ہو گیا، لیکن اپنے پرانے مذہب میں جو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا تھا، یہاں بھی وہی کروں گا، نہ اونٹ کھاؤں گا اور نہ اونٹنی کا دودھ پیوں گا، مسلمان تو ہو گئے۔ انہوں نے یہ ذہن میں بات لی، اللہ نے اپنے محبوب غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ حالانکہ اونٹ کا گوشت کھانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک بھی نہیں، مگر اللہ پاک نے منع کر دیا، نہیں، جو پچھلے مذہب کی بات ہے اس پر تم کسی اعتبار سے عمل نہیں کرو گے، چھوڑنا پڑے گا سب۔ اگرچہ یہاں فرض واجب نہیں ہے مگر اس مذہب میں وہ حرام مانا جاتا ہے، اس لیے اس سے اگر بچو گے تو گویا کہ
اسلام کی شرطیں مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک انسان کے دماغ میں بات آتی ہے، کتنی چھوٹی سی بات تھی، بظاہر چلیں بھائی نہ کھاتے نہ پیتے، اٹھنی کا دودھ نہ پیتے، اتنی چھوٹی سی بات پر بظاہر، حالانکہ لوگوں کو چھوٹی لگ رہی ہے، اتنی چھوٹی سی بات پر قرآن میں آیت آ گئی اور قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ بہت چھوٹی سی بات تھی، لیکن اب یہاں ہمیں فکر مل رہی ہے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو اگر کفر سے بچانا ہے اور ان کو پیور اور پکا مسلمان بنا کے رکھنا ہے تو اتنی باریک نظر تم کو بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لگ تو چھوٹی سی بات رہی ہے، لیکن غور کریں جب بھی کوئی ٹرین پٹری بدلتی ہے تو دونوں ٹرینوں کا اسٹیشن ایک ہوتا ہے، راستہ ایک ہوتا ہے، پٹری کتنے انچ سے بدلی جاتی ہے، ایک دم چھوٹا سا باریک سا فاصلہ رہتا ہے۔ جس ٹرین میں بیٹھنے والوں کی ٹرین پٹری بدلتی ہے، ٹرین میں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ پٹری بدل گئی، کتنے چھوٹا سا باریک سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ چھوٹا سا فاصلہ فرق کا ہو جاتا ہے تو اتنی دور دونوں ٹرینیں چلی جاتی ہے کہ پھر کبھی ملنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی۔ بلا تمثیل اسلام بتا رہا ہے کہ تم اپنے دین پر اتنی مضبوطی سے قائم رہنا کہ ایک چھوٹی سی بات بھی اپنے دین کی چھوٹنے مت دینا۔ اگر تم نے چھوٹی سی بات بھی چھوڑ دی یا چھوٹنے دی یا اپنے بچوں کو سے چھڑوا دی تو آئندہ تمہاری نسل مسلمان رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ اکبر ہر دن یوٹیوب پر، فیس بک پر اور سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں روزانہ باتیں سننے میں آتی ہے، فلاں مقام پر فلاں لڑکی نے مذہب بدل دیا اور فلاں کے ساتھ شادی کر لیا، فلاں لڑکے نے مذہب بدل دیا، فلاں کے ساتھ شادی کر لیا۔ میں آپ کو بتاؤں حیران ہوں، پورے ملک میں جانے کا اللہ پاک موقع عطا فرماتا ہے، کہیں 200 بچیاں، کہیں 100 بچے، کہیں 500 بچیاں، یہ حالات ہے۔ یعنی دن بدن لوگ جو ہے مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار ہم ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں مذہب کی وہ محبت پیدا نہیں کی، مذہب کا وہ پیار پیدا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر آپ غور فرمائیں اور بالکل سنجیدگی سے سوچیں، اگر واقعی مسلمان اللہ کے لیے بنے ہو اور قیامت میں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑے رہنا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی شادی کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی ڈگریوں کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کے کاروبار کا تو سوچتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر سچا مسلمان بنے، پکا مومن بنے، پکا ایمان والا بنے۔ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے چلتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے چلتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، صدقہ نہیں دیتا چلتا ہے، نام محمد پر انگوٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چومتا ہے، اعتراض کرتا ہے چلتا ہے، معترض ہے چلتا ہے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے، یعنی ہر چیز چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جو مذہب چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہم جو مذہب میں ہیں آخر فرق کیا ہے؟ جو مذہب میں وہ بھی کتنے مسلمان اور کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں وہ سوچو، کہاں ہے دین؟ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور دین ہے کہاں؟ جو لوگ داڑھی ٹوپیاں ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ جو کرتے پیجامے پہنتے ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین ہمارے گھروں میں کتنا، ہماری مسجدوں میں کتنا، ہماری زندگیوں میں کتنا ہے؟ نہیں ہے دین الا ماشاءاللہ۔ بلکہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ کہاں دین کہاں ہے، تو فرمایا دین کتابوں میں ہے۔ کہا دیندار کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں چلے گئے۔ تو اب کیا بچا؟ کہا اب نمائش بچی ہے، سب نمائش ہو رہی، دکھا رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین کتنا سکھایا؟ پہلی بات تو ہمیں کتنا دین پتا ہے وہ بتائیں۔ جس قوم کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہ پتا ہو، حضور علیہ السلام کی بیویوں کے نام نہ پتا ہو، حضور علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کے نام نہ پتا ہو،
پوچھو مسلمانوں سے، بلکہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے۔ جس قوم کو 5 کلمے یاد نہ ہو، بلکہ کلمے یاد ہونا تو دور کی بات، نکاح کے موقع پر اگر قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے تو اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ شادی سے پہلے سب سیکھا، کلمہ نہیں سیکھا۔ اب تو ڈر کے مارے قاضی کو ہاتھ میں مائک لے لینا پڑتا ہے کہ کہیں اس کے قریب مائک کروں گا تو الٹا سلٹا پڑے گا تو کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ عام طور پہ میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ کے قریب مائک کر لیتا ہوں کہ اس کی آواز پبلک میں نہ پہنچے کہ یہ الٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اتنے حسین اور خوبصورت موقع پہ اس کے خاندان، کیونکہ مومن کی عزت پہ پردہ ڈالنا بھی تو فرض ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے کسی کے پہ پردہ ڈالنا، اسی لیے میں لڑکوں کو مائک نہیں دیتا نکاح کے وقت، میں خود ہی لے کر کے بیٹھتا ہوں تاکہ سننے والے سن لے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ نہ سنے پڑھایا کیا جا رہا ہے وہ سن لے۔ نہیں پڑھ پاتے کلمہ بہت سارے نوجوان۔ اب آپ بتائیں جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو، اس کا مسلمان کیا اس کی حیثیت ہے اور وہ کیسا مسلمان ہے؟ آج میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی تڑپ رہا ہے، کلپیں بیچتے ہیں، حضرت دیکھو، مولانا دیکھو، یہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں ہم کتنے دین میں ہیں وہ بھی تو دیکھ لو، اور ہر مسلمان اتنا کر لے کہ میں دیندار بن جاؤں اور میری اولاد دیندار، بس اتنا اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ جنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہر آدمی اپنی فیملی کی پرواہ کر لے بس، لیکن پھر کہتا ہوں دین کیا دین سکھائیں گے آپ، کیا سکھائیں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک فہرست۔ دین کا مطلب یہ زیادہ سے زیادہ ٹوپی پہنو، داڑھی رکھو، اور زیادہ سے زیادہ کرتا پیجامہ پہنو۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، ٹوپی، داڑھی، کرتا پیجامہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سب بات کی چیزیں۔ اصل دین ہے عقائد، جو عقیدہ اللہ و رسول کی طرف سے ہمیں ملا۔ ہمارے ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ جیسے نمبر 1، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ یہی اسلام، یہی اہل سنت ہے۔ اب اس میں آپ لوگ رستے کیا نکالتے ہو؟ نہیں حضرت وہ پیر کو تو کر سکتے ہیں نا، پھر کرتے رہو۔ یہ میڈ ان انڈیا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ نے پیروں کو سجدے نہیں کیے، اور صحابہ کا پیر تو کتنا بڑا پیر تھا، سارے پیروں کا پیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صحابہ نے رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اب کون ہے جسے سجدہ کیا جائے؟ پھر کہا نہیں اس نے فرمایا، میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا، سن لیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے رستے اسی لیے سب پیدا ہوتے ہیں، سب گندگی اسی لیے پیدا ہوتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا ہو، جب رسول اللہ کے فرمان کے سامنے کسی کا فرمان آ گیا تو اب سب کے فرمان کو دیوار پہ پھینک کر ماریں گے اور بات صرف رسول اللہ کی مانیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ کسی کی بھی بات آ جائے، حضور کے بات سے ٹکرائے کسی کی بات، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر میرا کوئی قول رسول اللہ کی صحیح حدیث سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ پھینک کے مار۔ جب امام اعظم یہ کہتے ہیں پھر کس کی اوقات ہے؟ تو ایک بات یہ، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد ہاں سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ میں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں پھر اصل حدیث کی طرف۔ بکریاں حضور کو سجدہ کرتی، جانور سجدہ کرتے، تو ایک وفد آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، تو وہ وفد آیا تو وہ مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
ہمارے یہاں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ جانوروں سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے نہیں، ہمارے مذہب میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا پھر حضور ہم آپ کے ہاتھ پیر چوم لیتے ہیں۔ فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ تو صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما، پیروں کو بھی چوما۔ اب آپ کے جو پیر ہیں، مرشد ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہو، ماں باپ بھی ہیں تو پیر بھی چوم سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں۔ سجدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مزار پر ہو نہ بزرگوں کو ہو، سجدوں سے بچو۔ خالص توحید جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اسی پر۔ مزارات پہ بھی جاؤ تو گر پڑ مت کیا کرو، ایسے گرتے پڑتے ہیں کہ عجیب حالت ہوتی۔ مزارات پر جا کر بزرگوں کے ساتھ اس طرح رہا کرو کہ اگر وہ ظاہری حیات میں یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ان کا کیسے احترام کرتا؟ یہی کندھے پکڑ کر کے پیشانی چومتا، پورا بوجھ کندھوں پہ ڈال کر پیشانی چومتا، یہ کرتا؟ پورا اپنا وزن ان پہ ڈال دیتا، یہ کرتا نہیں۔ اگر وہ ظاہری حیات میں ہوتے تو کیسے ادب کرتا؟ بس وہی ادب ان بزرگوں کا ہونا چاہیے جو حیات میں ادب ہے، وہی ہمارے یہاں بعد ممات بھی ادب ہے۔ اہل سنت میں یہ ادب کرو، فاتحہ پڑھو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اور اگر ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ اگر اللہ ان کو اجازت دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محتاج ہے اور ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے اذن کا محتاج، تو اللہ کا محتاج بندہ، اپنا نہیں، اللہ کا محتاج بندہ، اللہ کے اذن کا محتاج بندہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا مقبول محبوب بندہ ہے، اگر اللہ اس کو اذن دے، اجازت دے، تو میں اس سے جو طلب کر رہا ہوں یہ اللہ کی عطا سے مجھے عطا کرے گا۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ مانگنا چاہے تو اس ولی سے بھی مانگنے کی اجازت ہے، مانگ سکتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر۔ ٹھیک، اگر یہ کوئی سمجھ کے مانگتا ہے کہ میں مانگوں گا اور اللہ نہ چاہیں تو بھی یہ دے دیں گے، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ سچی عقیدے کی بات یہ تو ہو گیا۔ اللہ کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، جمعہ کے آدھے گھنٹے کے خطاب میں یہ سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا، واقعی عالموں کی خدمت میں جو واقعی علم رکھتے ہوں ان کے پاس عقائد کی معلومات کے لیے، یا پھر جو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے بڑی مفید ثابت ہوگی اگر آپ اس کو پڑھ لیں آسانی کے ساتھ، بہار شریعت کا پہلا حصہ وہ پڑھ لیں، یا پھر عقائد و معمولات اہل سنت، یہ سنی دعوت اسلامی کے مکتب سے چھپی ہوئی، ایک بار اس کو پڑھ لیں۔ صرف پڑھ لو گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا، یہ اللہ کے بارے میں، یہ اور پھر رسول اللہ کے بارے میں۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں، بلکہ اللہ کے نبی پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اللہ کی کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں۔ اس کو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ پھر حضور پر جیسے ایمان لانا فرض ہے ویسے ہر نبی پہ ایمان لانا فرض، کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، ہر نبی کو ماننا فرض، ایک نبی کا انکار کرنا ہر نبی کا انکار کرنے کے برابر ہے، کفر ہے کسی ایک نبی کا بھی۔ اب جتنے نبیوں کا نام قرآن اور حدیث میں آیا ہے سب کو مانتے ہیں، جن کے نام قرآن حدیث میں نہیں آئے ان کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ چندی کے نام آئے ہیں، اور انبیاء کی تعداد تو کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 سب کو مانتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کا ذکر آ جائے کہ فلاں نبی تھے، نہ قرآن میں ذکر آیا نہ حدیث میں، نہ علماء نے اس کی تصریح کی، چپ رہو، خاموش رہو، نہ ان کا اقرار کرو، نہ ان کا یعنی کہ نہ ان کے بارے میں یہ کہو کہ ہم نبی مانتے ہیں نام کے ساتھ، اور نہ ان کے بارے میں یہ کہو کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمیں جب علم ہی نہیں، ہم بس اتنا کہتے ہیں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب پہلی بات تو لا یعنی باتیں لایا ہی مت کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے دین کی خوبصورتی اس میں ہے کہ جس میں نہ تمہارا فائدہ ہو نہ نقصان ہو اس کو چھوڑ دو، جس چیز میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے چھوڑ دو اس کو۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام کی مزار کہاں ہے، اس سے اپنے کو کیا فائدہ ہے،
नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार किधर है? उससे हमें क्या फ़ायदा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जो दुम्बा ज़ुबा हुआ था उसका गोश्त तो किसने खाया? अभी कलमा याद नहीं है, वो दुम्बे के गोश्त तो किसने खाया उसकी पड़ी हुई। ये हालात आप अंदाज़ा फरमाएं, मुसलमानों के ये गिरते हुई सोच है, फ़िक्र है। तो हमारे नबी सबसे अफजल, हमारे नबी के बाद सारे अंबिया पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी। ईमान लाने में हम फ़र्क नहीं करते, हाँ, लेकिन ये अकीदा है कि बास को बास पर फजीलत हासिल है। ठीक, उसके बाद कोई भी गैर नबी किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता, ये भी हमारे इस्लामी अकायद में शामिल है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, असहाब किराम, और हुजूर के तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, खिलाफत अला तरतीब है, फजीलत अला तरतीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत जैसे हुजूर की तरह कोई नहीं, वैसे हुजूर के घर वालों की तरह, अहले बैत की तरह भी किसी के घर वाले नहीं। वैसे जैसे हुजूर की तरह कोई नहीं, वैसे हुजूर के सहाबा की तरह किसी के असहाब नहीं, किसी के साथी नहीं, किसी के मानने वाले नहीं। तो हुजूर के असहाब की तरह किसी के असहाब नहीं, हुजूर के अहले बैत की तरह किसी के अहले बैत नहीं। फिर उसके बाद अशरे मुबश्शरा है, फिर उसके बाद जो है वो सहाबे किराम की तरतीब है, और हर सहाबी लायक ताज़ीम है। जब भी तुम किसी सहाबी का जिक्र करो, खैर से करो, अदब से करो, एहतराम से करो। जो सहाबी पर तबर्रा करता है, गाली देता है, अल्लाह ना उसका फ़र्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है। फिर औलिया किराम, अल्लाह इंसानों में जिसको चाहता है उसके नेक अमाल की वजह से, अपने फजल की बुनियाद पर, अपने फजल की वजह से उसको अपना वली बनाता है। जो वली बन जाता है वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। जो अल्लाह का दोस्त और मुकर्रब हो जाता है, अल्लाह पाक उसकी दुआएं कबूल करता है, उससे करामतों का ज़हूर होता है। जो वली से की बेअदबी करे, वली का इनकार करे, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह पाक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मन आद अली वली जन फ़क़त आज़नतु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। वलियों को मिट्टी का ढेर कहना, उनका मजाक उड़ाना, उनकी करामतों का मजाक उड़ाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चैलेंज को कबूल करने के बराबर है। एक सरसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें जो है वो ईमान लाने में जो बुनियादी अकायद में से है ये कि एक दिन हमें मौत आएगी। मौत को तो सभी मानते हैं। मरने के बाद अगरचे जिस्म कब्र में घुल जाए, सड़ जाए, मिट्टी में मिल जाए, हड्डियां पिघल जाए, ख़त्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन, जिसको क़यामत कहते हैं, मैदान महशर में अल्लाह पाक फिर सबको उनकी कब्रों से उठाएगा और अल्लाह पाक उनको पैदा फरमाएगा। जिसने पहली मरतबा पैदा किया वो दूसरी मरतबा भी पैदा करने पर कादिर है। अल्लाह पाक उनके ज़र्रे ज़र्रे जमा करेगा, उनको उठाएगा और सबको उठकर अल्लाह की अदालत में जवाब देना होगा, मैदान महशर में हाज़िरी देना होगा। अल्लाह पाक जिससे चाहेगा हिसाब लेगा और अल्लाह जिससे हिसाब लेगा फिर उसकी कोई खैर नहीं है। इसलिए कि अल्लाह पाक अगर नेकियों के बारे में भी पूछ ले तो हम नेकियों के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी। और फिर उसके बाद क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक हिसाब लेगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, मगर जहन्नम में जाने वालों के लिए अल्लाह पाक ने एक शफ़ी बनाया है जिसको अल्लाह ने इज़्न दिया है कि आप शफ़ाअत करें, और वो ज़ात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। तो जिनके लिए जहन्नम में जाना लाजिम हो चुका होगा, अगर हुजूर अल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश कर देंगे कि मौला इनको मेरे लिए बख्श दे, तो अल्लाह पाक उनकी वजह से बख्श देगा और जहन्नमी जन्नत में चले जाएंगे। इसको अकीदा शफ़ाअत कहते हैं। तो अकीदा शफ़ाअत में तीन हिस्से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि हुजूर कुछ लोगों की नेकियां बढ़ा देंगे, यानी हुजूर की शफाअत से कम नेकी वाले की ज्यादा नेकी हो जाएगी। हुजूर की शफाअत से कुछ ऐसे होंगे अर्ज करेंगे मौला इनका हिसाब ही ना ले, तो हुजूर की शफाअत से वो बेहिसाब जन्नत में चले जाएंगे। कुछ की नेकियां बढ़ा देंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका जहन्नम में जाना यकीनी होगा, तो हुजूर अपने करम से अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। यही जो वो हमारे बुजुर्गों ने एक आयत पढ़ते हुए फरमाया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाओगे। यानी महबूब अल्लाह पाक क़यामत के दिन आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला फरमाएगा। महबूब तुम्हारी क्या मर्जी है वो बताओ। अल्लाह अकबर, क्या शान है अपने नबी की, क्या मकाम है अपने नबी का। कब्रों के अंदर जिस्म सड़ गल जाता है, लेकिन बास कब्रें ऐसी है अल्लाह जिनको बाकी रखना चाहता है वो जिस्म बाकी रहता है कब्र के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे
जैसे मिसाल के तौर पे एक दाना वो भी होता है जिसको हम मिट्टी में दबा दे तो मिट्टी खा जाती है, लेकिन एक दाना वो भी होता है किसान उसको मिट्टी में दबाता है तो उसको मिट्टी नहीं खाती, बल्कि उससे कौपल निकलती है, एक हयात निकलती है, उससे पौधा पैदा होता है, उसकी बालियां होती है और एक दाने से सैकड़ों दाने पैदा होते हैं। ये किसकी कुदरत है? तो अल्लाह बता रहा है जिस दाने को हम खत्म करना चाहते हैं उसको मिट्टी खा जाती है, और जिसकी हिफाजत करना चाहते हैं उसकी मिट्टी हिफाजत करती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बाज लाशें ऐसी है जिसको मिट्टी खा जाती है, बाज लाशें ऐसी है मिट्टी जिसकी हिफाजत करती है। और अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर हो गया कि आपको नहीं पता, जब दाइश ने मुल्क के शाम के अंदर हंगामे किए और मुल्क के शाम में दहशतगर्दी की, तो एक सहाबी हजरत हुजर इब्न अदी रदी अल्लाह ताला के मज़ार पे उन्होंने बम ब्लास्ट किया, तो आपका मज़ार खुल गया। तो 1400 साल के बाद भी आपका जिस्म तरोताज़ा था, और सिर्फ जिस्म तरोताज़ा नहीं था बल्कि जब लाश को बाहर निकाला गया तो जहां आपको मार करके शहीद किया गया था वहां से ताज़ा खून निकल रहा था। अब आप देखें, कब्र में रहने तक खून नहीं निकल रहा था, कब्र के बाहर निकाला तो खून निकल रहा। अगर कब्र में भी खून निकलता तो पूरी कब्र खून से भर जाती, लेकिन सुभान अल्लाह कब्र के बाहर लोग पूछते रहे। इंटरनेट पर अभी भी वो क्लिपें मौजूद है, तो पता चला कि अल्लाह जिसे महफूज रखना चाहे वो महफूज रहते हैं, जिसे ख़त्म करना चाहे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अपनी आंखों पर एतबार करने की बजाय, देखो आंखों पर एतबार ना किया करो, मजहब पर एतबार किया। लोग कहेंगे ये क्या बात हुई? हम कहते हैं अगर आंखों पर एतबार है तो बताओ क्या कभी अपनी आंखों से कभी अपने आप को देखा है? मुझे बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी आंख से अपने आप को देखा है? कभी देखा? इतना अंधा है इंसान जब तू अपने आप से अपनी आंखों से अपने आप को नहीं देख सकता। देखो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन यहां खड़े खड़े मैं अपने आप को देख सकता हूं? अपना चेहरा देख सकता हूं? नहीं देख सकता। तो जो इंसान इतना अंधा हो कि अपने आप को ना अपना चेहरा अपनी आंखों से ना देख सके बगैर किसी वास्ते के, वो मजहब की हिकमतें क्या देख सकता है? वो अल्लाह की हिकमतें क्या देख सकता है? इसलिए आफियत इसमें है कि अल्लाह रसूल ने जो बयान किया उसको मान लो। कुछ चीजें अल्लाह रसूल की तरफ से ऐसी है जहां अकल काम नहीं करती, वहां हमारा इम्तिहान होता है कि हम अकल का घोड़ा दौड़ाते हैं कि अल्लाह की मानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक सवाल पैदा होता है, हाजी अरफात में जाता है ठीक हज के लिए, फिर उसके बाद जब अरफात से लौटता है तो 3 पिलर उसको पत्थर मारना है। अरे पत्थर मारने से क्या फायदा? बोलो, एक दिमाग में बात आती है, पत्थर मारने से क्या फायदा? ये पत्थर मारने से फायदा यह है कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि तू अकल की मानता है कि मेरी मानता है, बस यही फायदा उसका। यही हिकमत है कि मजहब में बाज बातें ऐसी है जो आदमी के दिमाग में नहीं आती, बस वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है, वहीं जाकर लोग फिसल जाते, फंस जाते हैं। कुर्बानी का क्या फायदा? इसका क्या फायदा? ये जो इंटरनेट पर आप नए नए स्कॉलरों को सुनते हैं जिनका खुद इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, देखो इस्लाम उनसे सीखो जहां इस्लाम मौजूद हो। आज लोग इस्लाम के नाम पर बहुत सारे जो मुसलमान नहीं हैं वो इंटरनेट पर बैठ करके इस्लाम की बातें करते हैं, आपको वर्गलाते हैं, आपके बच्चों को वर्गलाते हैं। आप ये बात याद रखना कि हमारे और आपके बुजुर्ग हमसे ज़्यादा दीन जानते थे, हमसे ज़्यादा मजहब जानते थे, इसलिए किसी की भी कही हुई बात को बुजुर्गों की कसौटी पे रखो। अगर वो बात हमारे बुजुर्गों की बातों से मिलती जुलती है हम उसको मान लेंगे, और अगर हमारे बुजुर्गों की बात से हट के वो कोई नई बात कहता है तो कितना ही बड़ा आदमी कहता है हम उसको जूते की नोक पर मार देंगे। यही हमारा मसलक है, यही हमारा मजहब है कि हमें अपने बुजुर्गों के रास्ते चलना है। अब मैंने जब बात बुजुर्गों की कही तो आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। मैं कहता हूँ यही कुरान भी कहता है, तवज्जो करना, कुरान भी यही कहता है कि जो चीज़ मानो अपने असलाफ के हवाले से, ईमान वाले बुजुर्गों के हवालों से मानो। देखिए कुरान की पहले पारे की आखिरी आयतें हैं, अल्लाह पाक फरमाता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। देखो कुरान का अंदाज देखो, कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा,
کیا تم اس وقت حاضر تھے، اس وقت کے تم گواہ ہو؟ اللہ پاک یہ یہودیوں سے خطاب کر رہا ہے، علماء یہود سے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی خدا ہے، عزیر بھی خدا ہے، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے علماء یہود سے مخاطب ہو کہا ہم کنتم شہداء، تم وہاں موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جو تھوڑی سی بھی عربی جانتے ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جن کو تھوڑا بھی عربی آتا ہے، کیا کہا؟ اذ حضر یعقوب الموت، کیا مطلب ہوا؟ ہم کسی کو حضور کیوں کہتے ہیں؟ حضور مطلب حاضر ہے نا، حضور کہتے ہیں، حضور اس معنی میں بھی کہتے ہیں، بزرگی کے معنی میں، عزت کے معنی میں، لیکن یہاں اذ حضر یعقوب الموت، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یہ نہیں کہا کہ یعقوب مرنے لگے جب ان کی روح نکلنے لگی، بلکہ کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی۔ مطلب کیا؟ کہ انبیاء وہ ہیں جن کے پاس موت بھی ادب سے حاضر ہوتی ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ انبیاء، قرآن کی بات، اور یہ انبیاء لوگ ہی ہیں کہ موت پہلے ان سے اجازت لیتی، اور اجازت لینے کے بعد پھر ان کو موت آتی ہے، وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے۔ اذ حضر یعقوب الموت، یہ عنوان طویل ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی اللہ بھی جب انبیاء کی موت کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں ادب سکھا رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ جب ان کو بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، وہ دنیا سے جانے لگے۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے چونکہ 12 بیٹے تھے اور بہت بڑی تعداد میں پوتا پوتی بھی تھے، تو آپ کو فکر ہوئی۔ دیکھو اصل چیز یہ ہے کہ ایک باپ کو فکر کیا ہونی چاہیے اولاد کے حوالے سے، تو یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے بعد میری اولاد میرے مذہب پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے دین پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ تو آپ نے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر نہیں ہے کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، کون سی دکان چلاؤ گے، کون سی تجارت کرو گے، ارے یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ روزی انسان کو ڈھونڈتی ہے، انسان روزی کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، انبیاء کو یہ سب فکر نہیں رہتی، انہیں تو فکر رہتی ایمان کی۔ تو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچے کیا جواب دے سکتے تھے؟ اللہ کی۔ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے یہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیا۔ دیکھو نبی کی تربیت، جواب کیا دیا؟ قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے اس کی، الہ کا، جو آپ کا معبود اور آپ کا رب ہے اس کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو آپ کے باپ دادا ہیں اس کی عبادت کریں گے۔ آپ باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، اور جو ایک خدا ہے اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر رہو۔ اگر تمہارے باپ دادا مسلمان تھے، آپ نے باپ داداؤں کے مسلک پہ رہو، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ان نئی باتوں کو پیش کرو۔ اگر وہ باتیں اس کی تصدیق کرتی ہے جس پر ہمارے اسلاف تھے، اولیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، اگر اس پر وہ بات بیٹھتی ہے تو پیش کرو۔ اللہ والوں پر اگر وہ تصدیق کرے ان کا عقیدہ تو مانو، ورنہ چھوڑ دو۔ بس بات اختتام پر لے جاتے ہوئے، اگر ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، پائلٹ بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا، اور ہم نے ان کو پکا سچا مسلمان نہیں بنایا تربیت کر کے، تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے اور اولاد بھی جہنم میں جائے گی۔ پہلے بچوں کو مسلمان بناؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا تو ایک بات یاد آئی، امام غزالی لکھتے ہیں
کہ کم و بیش 50 سال تک یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں دوریاں رہی. 9 سال کے بچے تھے تب سے آپ کو دور کر دیا گیا, کنویں میں ڈالا گیا, بیچ دیا گیا, پھر آپ مصر چلے گئے. باپ بیٹے میں 50 سال تک کم و بیش دوریاں تھیں. جب جدا ہوئے تھے تو بچے تھے, اور جب ملے تو بچوں کے باپ ہو چکے تھے. اتنی دیر کے بعد ملے, بلکہ پوتا پوتی بھی ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, اتنے بعد میں ملے. تو جب پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کا پتہ مل گیا, پہلی بار یوسف علیہ السلام کا پتہ مل گیا, تو یوسف علیہ السلام کا جو بڑا بھائی یہودا تھا اس نے کہا کہ ابا کے پاس یوسف کو بھیڑیاں کھا گیا, یہ غم کی خبر لے کر میں ہی گیا تھا, اور اب ابا کے پاس خوشی کی خبر لے کر بھی میں ہی جاؤں گا کہ ابا یوسف مل گئے ہیں. اب آئے 50 سال کے بعد اگر اتنا خوبصورت بیٹا ملے, اور وہ بھی اس حالت میں ملے کہ بادشاہ ہے, تو کتنی خوشی ہوگی باپ کو. اور وہ باپ روتے روتے آنکھیں کھو دی, بینائی چلی گئی تھی روتے روتے, اتنا روئی یعقوب علیہ السلام. 3 لوگوں نے رونے میں مثال قائم کی ہے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد, ایک تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد, اور ایک تو حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے بعد. اور ایک شخصیت کو اور شامل کیا جاتا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کے وصال کے بعد. ان کا رونا بڑا مشہور ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی تو آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے. لیکن جب یہودا آیا, بابا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, کہا کیا مبارک لایا؟ کہا کہ آپ کا بیٹا مل گیا, یوسف مل گئے, اور وہ اس حالت میں ملے کہ بادشاہ ہیں, اس حالت میں ملے. حضرت یعقوب کو تو اچھل جانا چاہیے تھا, غصے میں آ گئے. فرمایا چپ, خاموش رہے, یہ کیا بکتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے؟ پہلے یہ بتا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہو گیا. بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ میرے لیے فخر تو یہ ہے کہ میرے بعد میری اولاد مسلمان رہے. بادشاہ کوئی چیز نہیں ہے, کہا مسلمان. تو آپ کو اور ہم کو بھی یہ فکر لے کے چلنا ہے کہ ہماری اولاد مسلمان رہے کہ نہیں. اور اس کے لیے ایک ترکیب اور ترتیب ہے. یہ جو سیریل کے اندر کفر اور معبودان باطل کے جو قصے کہانیاں دکھائے جاتے ہیں, یہ ہر گھروں کے اندر مسلمان دیکھ رہے ہیں, یہودیوں کے, نصرانیوں کے, مشرکین کے. اس سے ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں. بلکہ کفر اور شرک کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ سیریل شروع کیے گئے ہیں. بچے تو اس کو دلچسپی کے لیے دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو پابندی لگانا ہوگی. یہ جو ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے, اس کے اندر فلموں کا, سیریلوں کا, اور بالخصوص مشرکین کے سیریلوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. اس لیے ویسے تو سیریل دیکھ کر زندگی سیکھنے کی ضرورت ان کو ہے جن کے پاس محمد الرسول اللہ کی زندگی نہیں. ہمارے پاس تو اپنے نبی کی زندگی ہے, اس لیے ہمیں کوئی سیریل ویریل کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے لیے اگر اپنی اولاد کا ایمان چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو مشرکین کے سیریل دیکھنے سے بچاؤ, ان کی فلمیں دیکھنے سے بچاؤ. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ان دوستوں کی صحبت سے بچاؤ جن کی صحبت میں بیٹھ کر وہ دین سے بیزار ہو سکتے ہیں, کفر شرک کی طرف جا سکتے ہیں. اس کا آپ کو بہت خیال کرنا ہوگا, ورنہ آپ کی قبر ہے اور آپ خود ہیں. اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرو گے تو قبر کو تو لوگ دیکھ کر سوچتے ہیں کتنے پرسکون سوئے ہیں, لیکن قبریں 2 طرح کی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اولاد کا کیا ہوا, اولاد کا دنیا میں کیا ہوا ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے قبر میں, اور ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو کیا وہ کیا, بلکہ وقت ختم ہوا. لیکن ایک بات بہت نازک آ گئی تو وہ پیش کر دوں 2 منٹ میں تاکہ آپ کو پتہ چلے. شیخ عبدالحق محدث ہے, یہ کیا, یہ جو بچہ جس کا عمل اس کے ساتھ, جس کا عمل اس کے ساتھ, جس کا عمل اس کے ساتھ نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اگر اپنی اولاد کو تم نے نہیں سدھارا تو ذمہ دار, یہ بھی تو تمہارا ہی عمل ہے, یہ بھی تمہارا عمل ہے, اس کو بھگتنا پڑے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے گئے تو آپ نے سوچا چلو جنت المعلیٰ میں فاتحہ پڑھیں. مکے کا جو قبرستان ہے ہم اس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں, لوگ اس کو جنت المعلیٰ بھی کہتے ہیں. تو فاتحہ پڑھنے, فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. دل میں خیال آیا تھوڑا کشف کر لیں.
کشف القبور یہ ہم اہل سنت کے نزدیک صوفیہ کے یہاں ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے پتہ چلتا ہے قبر کے حالات۔ اب لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں لیکن یہ ہے صوفیہ کے یہاں، اولیاء کے یہاں طریقہ ہے، بڑا آسان بھی ہے لیکن آپ کو اس کی طرف نہیں جانا، وہ اللہ والوں کا کام، آسان سی چیز ہے، چھوٹی سی ایک کام کرنا پڑتا ہے، آپ جہاں بیٹھو گے قبر کے حالات منکشف ہوں گے، لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، اسی لیے تو لوگ قبرستان میں بابا لوگ جو گھومتے رہتے ہیں نا وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن اس میں مار پیٹ کھا جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ ایک بات صرف آپ سے کہتا ہوں، کیوں کسی کی قبر میں جھانکنے کو جاتے ہو جب وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں ہے؟ جب اللہ مرتبے دیتا ہے تو خود ہی سب آشکار کر دیتا ہے، اس کو دینا ہوتا ہے وہ خود ہی آئے، اس کے چکر اللہ کو پانے کی کوشش کرو سب مل جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا ذرا کشف کر لیں، کیونکہ کعبے کے حرم کے پڑوس میں لیٹے ہوئے ہیں سب، تو جب آپ نے کشف کیا تو دیکھا کہ سب لوگ انوار میں ہیں اور باغ و بہار میں ہیں، پرسکون ہے، ایک مردہ ہے جو بڑا غمگین تھا اور صدمے سے دوچار، ارے تم حرم میں سو کر بھی بے چین ہو، تمہیں یہاں قرار نہیں ہے، تمہیں آرام نہیں قبر میں، تم بے چین ہو؟ کہا ہاں، حج کو آیا اور خوش نصیبی کے مر گیا، مگر بیٹا اتنا بگڑا کہ میں نے اس کی تربیت نہیں کی، اس لیے قبر میں مجھے سکون نہیں ہے، میں بے قرار اور بے چین، میری کب کی مغفرت ہو گئی ہوتی یا میں کب سے سکون پا گیا ہوتا اگر بیٹے کے غلط اعمال نہیں۔ اے عبدالحق ایک احسان کرو، کیا میرا بیٹا فلاں فلاں جگہ رہتا ہے، جا کے اس کو سمجھا دو کہ تیرے برے کرتوت کی وجہ سے تیرا باپ حج کے موقع پہ مرنے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہے، اپنی قبر میں بے چین اور بے قرار ہے، اگر وہ غلط کام چھوڑ دے تو مجھے ابھی سکون مل جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا نیکی کا کام ہے، اگر میری وجہ سے کسی کو قبر میں سکون ملتا ہے تو اچھی بات۔ وہ گئے پتہ پوچھتے جو بتایا گیا تھا، دیکھا تو لڑکے کا برا حال تھا، دنیا میں ڈوبا تھا، یہ جو ہم لوگوں نے دنیا دار بنا رکھا ہے نا اولاد، کم سے کم اتنا تو بولو اپنے بچوں کو نماز پڑھو، اتنا تو لازم کرو کہ چہروں پہ داڑیاں رکھو، اتنا تو اپنے بچوں کو پابند کرو کہ حلال و حرام میں تمیز کرو، اتنا تو پابند کرو اپنے بچوں کے اللہ اس کے رسول کی وفاداری کرو، اتنا ضروری ہے۔ پھر چاہے لباس کوئی پہنو، میں لباس پر زیادہ تنگی نہیں کرتا کہ یہی کپڑے پہنو وہی پہنو، نہیں، لباس کچھ بھی پہنو اس کو اللہ والا بنا دو، بس یہ اللہ والا ہے تو لباس کچھ بھی اثر نہیں کرتا، بس اتنا یاد رکھیں۔ آج ہم نے پوری طاقت لباس پہ لگا دی، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، وفا یہاں ہے، اللہ رب العزت کی محبت یہاں ہے، یہ دل کو بنا دو محبتوں کا گنجینہ، اور جس دل میں یار کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا حجر اسود کو سال میں ایک مرتبہ تجلی ڈالی جاتی ہے اور مومن کے دل پر 360 مرتبہ تجلی ڈالی جاتی ہے، جس میں اللہ کی محبت بس جائے اس پر 360 مرتبہ تجلی۔ سوچو تو صحیح مومن کا دل کیا چیز ہے، یہ تو ایک بڑی شان کی بات۔ بہرحال تو پہنچے، دنیا دار تھا، دنیا میں مصروف تھا، دنیا میں مگن تھا، کہا تمہارے ابا کا نام یہ تھا؟ ہاں، آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں حج کو گیا تھا اور یہ منظر میں نے دیکھا اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ کہا کہ کیا تمہارے ابا بے چین ہے؟ کہا کیوں؟ تمہارے کرتوت کی وجہ سے، اب تم ان کو سکون دینا چاہتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا توبہ کر لو۔ کہا میرے ابا کو اگر میری وجہ سے تکلیف ہے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو میرے گھر کچھ دن قیام کرنا ہوگا۔ جب آپ اتنی بڑی بات لے کر کے آئے حضرت تو آپ کو قیام کرنا ہوگا۔ رکے، اسی رات اس بندے کو خواب میں دیکھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بیٹے نے کیا توبہ کی، اللہ نے مجھے سکون عطا کر دی۔ اپنے ماں باپ کے دشمنوں، جیتے جی تو ستاتے رہے، اب مرنے کے بعد بھی غلط کام کر کے اپنے ماں باپ کو قبروں میں ستا رہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں ہر جمعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، میں کہا مبارک کو پڑھو، لیکن یہ ہر جمعہ کی فاتحہ ان کو کیا سکون پہنچائے گی اگر تمہارے کرتوت اچھے نہیں ہے؟ اگر اپنے ماں باپ کا قبروں میں سکون دیکھنا ہے تو نماز پڑھ کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اللہ تمہیں بھی ٹھنڈا کرے گا، تمہارے دل کو بھی ٹھنڈا کرے گا اور تمہارے ماں باپ کی قبر میں بھی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اور اگر کرتوت وہی رہے تو یاد رکھنا پھر یہ رسمی فاتحہ اپنے بزرگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے میری نسلوں کو ایمان و سنیت پر استقامت دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔